سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم شیم سے باہر آئے، یعنی اپنے حوالے سے یہ جو پرانے نظریات ہیں جو کہ اب بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، جیسے کہ سیکریسی، کانفیڈینشیلٹی، پرائیویسی، یہ چیزیں جو کہ ماضی میں بہت زیادہ امتیاز رکھتی تھیں، آج کی دنیا میں سیکریسی ختم ہو رہی ہے۔ آپ کے اس شہر میں ہزاروں سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو کیمرہ ہے جو آپ کی گاڑی کی سپیڈ چیک کر رہا ہے، اور آپ بے شک چیختے رہ جائیں کہ جی میرا پرائیویٹ معاملہ ہے، میں جتنی مرضی تیز یا آہستہ گاڑی چلاؤں۔ یہ جو پہلو ہے نا کہ میری پرائیویسی، آج کل میرے لکا چھپا کچھ نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں، ویسے ہی یہ ڈیزائر کہ میں کوئی غلط کام کروں اور وہ کسی کو پتہ نہ چلے، نہیں، اس کے پیچھے آئیڈیا ہی ہے کہ کچھ غلط ہوگا۔ مطلب میں یہ اپنا حق سمجھتا ہوں کہ میں کوئی غلط کام کروں، پتہ نہ لگے۔ پتہ کسی کو نہ چلے اور لوگ پردہ ڈالیں۔ اگر وہ میرے دوست ہیں، اگر وہ میرے اہل خانہ ہیں، اگر وہ میرے کولیگ ہیں تو وہ پردہ ڈالیں۔ اچھا، یہ جو پردہ ڈالنا ہے یہ بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس سے بیماری یا برائی بڑھتی رہتی ہے۔ پرائیویسی، سیکریسی اور کانفیڈینشیلٹی نا غلط آدمی کا سہارا ہے، کہ جو آدمی بھی ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، یعنی فیئر لیس ہے، وہ کھل کے اپنی بات کرتا ہے، وہ دنیا کے سامنے کھلی کتاب کی طرح زندگی جیتا ہے، تو وہ بہت زیادہ آزادی محسوس کرے گا اور بہت سارے دماغی امراض سے بچا رہے گا۔ سو پرانے زمانے میں یہ جو تھا کہ دوسروں کو بھی پردے رکھو، مطلب بہت اچھا سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ کسی کا پردہ رکھیں، اور دوستی کی تو بنیاد ہی یہ سمجھی جاتی تھی کہ آپ دوستی میں ایک پردہ رکھیں، جھوٹی گوائیاں دیں، ہر تو غلط جب کام۔ کسی کی بیوی پوچھے اپنے خامد کے بارے میں اس کے کسی دوست سے، تو وہ بتائے کہ میرے ساتھ داتا صاحب دعا مانگ رہے ہیں وہ، اور دعا مانگتے ہوئے آپ سے بات نہیں کر سکتے، ویسے وہ بہت قوالی سن کے گھر آ جائیں گے۔ ویسے اگر آپ بہت اصرار کرتے ہیں تو میں بات کرا دیتا ہوں۔ ہاں تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ایلیبائی جی۔ یا گواہی مہیا کرنی ہوتی ہے، خیر عدالتوں میں تو لوگ روز جھوٹی گواہیاں دیتے رہتے ہیں۔ آپ کو مطلب سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے ملک میں ہزاروں عدالتیں ہیں، اور ہر عدالت میں جو صبح کا آغاز ہوتا ہے، جب جج صاحب آ کے اپنی سیٹ پر براجمان ہوتے ہیں، جی۔ تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کرائی جاتی ہے، اور اس کا ترجمہ پھر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیسز کی سنوائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ قابل بیان نہیں ہے، جھوٹی گواہیاں، بہت سارے دیگر ایسے کام جس کی بنا پہ ہماری عدلیہ دنیا میں 130ویں نمبر پر ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہوتا ہے جی۔ تو پھر تو سارا سسٹم جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا، اور پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو پھر کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں، ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ یہاں نیک زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں، باہر جا کے نیک زندگی گزارنے کے لیے بہت خوشی سے راضی ہو اور جاتے ہیں۔ نیک سے مراد یہاں پر یہ ہے پرنسپل سینٹرڈ ہونا، اچھا، جو ہمارا فائدہ جب مند۔ جب لفظ نیک یوز کرتے ہیں جی۔ تو یہ اس میں کوئی مذہبی کانوٹیشن نہ تلاش کی یس۔ جائے، مذہبی انداز نہ۔ ہمارے نزدیک نیک کا مطلب ہے ایسے رستے پہ چلنے والا جو اچھا رستہ ہے اور جس کے ریوارڈ سامنے آئے۔ ہمارے نزدیک ہر وہ رستہ نیک رستہ ہے جو آپ کو خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر وہ رستہ بد رستہ ہے جو کہ آپ کو تباہی بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم کرتے ہیں ابھی ہیئر اینڈ ناؤ کی، جی۔ جی۔ کیونکہ آج کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے نتائج ہوتے ہیں، اچھے یا برے۔ ہمارے پاس جو نتائج آتے ہیں یا تو وہ قابل قبول ہوتے ہیں یا ہمارے لیے ناقابل قبول ہوتے ہیں۔ اگر ناقابل قبول ہیں تو ہم حکمت عملی بدل کے پھر میدان عمل میں کود سکتے ہیں اور ایسے نتائج حاصل کر سکتے ہیں جو کہ قابل قبول